باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے۔ 11 ختم ہو کر کے 12واں شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آخری رکوع سے پارے کے آخری رکوع سے پچھلے والے رکوع تک بنی اسرائیل ہی کے واقعات چلیں گے، انہی کے بارے میں ہی ساری یہ آیات ہیں، ان کی شرارتوں، ان کی ضدوں کے بارے میں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بعد توبہ استغفار، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی اور ان کی نافرمانیوں پہ انہیں سزائیں بھی ملی۔ بہرحال انہی کی قصے چل رہے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم 2-4 آیات کے بعد جادو سے متعلقہ بھی پوری بحث سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی شروع کرتے ہیں یہ رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یعنی ان یہودیوں سے فرما دیجئے کہ من کان عدوا، جو کوئی ہے دشمن، لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، کیونکہ یہ یہودی جو ہے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن لایا تو پھر تو ہم اس قرآن کو بالکل ہی نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری پہلے کی عداوت ہے، پہلے کی دشمنی ہے، کیونکہ یہ اتنے مشکل احکامات انہی کے ذریعے ہمارے پہ آئے جن پہ ہم عمل بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ہماری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے، ان سے تو وہ میکائیل علیہ السلام اچھے ہیں جو اچھی چیزیں ہی لاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو ہمیں تو وہی اچھے لگتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہماری ان سے دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی بنا پہ بھی ہم قرآن کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا، تو یہ چیز تو الگ ہے دشمنی، اور قرآن شریف جو انہوں نے نازل کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک انہوں نے نازل کیا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور کتاب بھی کون سی لے کر کے آئے ہیں؟ مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ قرآن نازل کس نے کیا ہے، کس پہ کیا ہے، اور قرآن ہے کیسی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جن کے دل پہ اترا ہے، اور پھر قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پہلی والی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات ہے تو اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ہم نہیں مانتے؟ جیسے اکثر بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ علماء حضرات بیچ میں یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ آپ کہنے والے کو نہ دیکھیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے، آپ اس بات کو دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔
کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کلام کو دیکھیں، آپ متکلم کو مت دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ وہ احکام شاقہ لے کر کے آئے، مشکل احکامات اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ تو فضول سی بات ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، وہ بشرا، اور یہ کتاب خوشخبری دینے والی بھی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کو، کہ اتنی اس کی خاصیتیں ہیں۔ پھر دوسری بات، جہاں تک تعلق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا، تو اس میں اللہ کا قانون دیکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں مان رہے، تو ان کی وجہ سے نہ ماننا یہ بالکل حماقت والی، جہالت والی بات ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کو ماننا ہے جس کو نازل اللہ نے کیا اور نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اور قرآن بھی سچی کتاب ہے۔ آپ نے یہ تین باتیں دیکھنی ہیں، لے کر کے کون آیا یہ نہ دیکھیں۔ پھر بھی اگر آپ ان سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں اللہ کا قانون ہے، من کان عدوا للہ، جو کوئی ہوا دشمن اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، و میکالا اور چاہے وہ میکائیل علیہ السلام ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور جبریل جن سے آپ دشمنی کرتے ہیں، چاہے یہ ہوں چاہے وہ ہوں، چاہے اللہ خود ہوں چاہے ان کے باقی فرشتے ہوں، چاہے ان کی کتابیں ہوں چاہے رسول ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدوٌ دشمن ہے للکافرین، کافروں کے لیے، کیونکہ یہ سارے کافر کہلائے۔ جو اللہ سے دشمنی رکھے گا وہ بھی کافر، جو فرشتوں سے رکھے گا وہ بھی کافر، جو رسولوں سے رکھے گا وہ بھی کافر، جو جبرائیل سے رکھے جن سے دشمنی ہے تو بھی کافر، جو میکائیل علیہ السلام سے رکھے جن کو پسند کرتے ہیں تو بھی کافر۔ تو سب کے لیے اللہ کا ایک جیسا قانون ہے کہ اللہ ان کے دشمن ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح دلائل واضح نشانیاں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتا ان دلائل کا نہیں انکار کرتے ان دلائل کا الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ یہودی جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی واضح دلیل لے کر کے آتے نا جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے ہوتے، کہ ہمیں پتہ چلتا کہ کوئی ایسی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ نبی ہیں، تو ہم انہیں مان لیتے، لیکن ایسی نشانی انہوں نے کوئی لائی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، آیات بینات، اللہ نے تو ایسی ڈھیروں نشانیاں، ایسے ڈھیروں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، لیکن اصل میں جاننے پہچاننے کی بات نہیں ہے، اصل میں ضد و عناد کی بات ہے، اور اصل میں جو ایسے فسق و فجور کے ضد و عناد کے عادی ہو چکے ہوتے وہ کبھی بھی مانتے نہیں ہیں۔ ایک دو نہیں ڈھیروں معجزے ہیں، لیکن نہ جاننا اصل بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات ان کا ضد و عناد ہے۔ ڈھیروں معجزات ہیں لیکن ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا ضد و عناد کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا دل میں ضد و عناد آ جائے، فسق و فجور کا بندہ عادی ہو جائے تو اسے کبھی بھی حق بات حق نہیں لگتی، اسے وہ حق بات سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ آیات بینات، بہت واضح دلائل آئے ہیں، بہت معجزات آئے ہیں، لیکن یہ اندھے ہیں اپنے ضد و عناد کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ ما یکفر، انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی اتنا معجزات ہونے کے باوجود، کرے گا تو کون؟ الا الفاسقون، نافرمان لوگ، ضدی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا اور جب کبھی عہد کیا انہوں نے، کوئی وعدہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ، تو نبذہ فریق منہم، پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر تو لا یؤمنون مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ آپ نے عہد کیا تھا، اللہ نے تورات میں آپ سے عہد لیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوں گے نا تو تمہارا ذمہ ہے کہ تم ان کو نبی مانو،
تو اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا، ظاہری بات ہے ان کی کتاب میں ہے، کتاب کو مانا تو انہوں نے وعدہ کر لیا، گویا کہ جیسے ہم اللہ کا قرآن اس کو مانتے ہیں تو اس میں جو کچھ بھی ہے گویا کہ اس کا ہم عہد کر رہے ہیں، جب اس کو مان رہے ہیں کہ اے اللہ یہ سچی کتاب ہے تو ظاہری بات ہے اس کے سارے احکامات جو آپ نے اس میں نازل کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم عہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب تورات کے اندر یہودیوں سے کہا گیا کہ آخری نبی جو آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ علامات ہیں، فلاں شہر میں وہ آئیں گے تو آپ نے ان کو ماننا ہے۔ تو جب تورات کو انہوں نے مان لیا تو گویا کہ اس عہد کو بھی انہوں نے مان لیا۔ تو پھر جب یہودیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تورات کتاب میں تو یہ سب کچھ تھا، آپ تو تورات کو مانتے ہو، وہاں اللہ نے کہا تھا آپ کو ماننے کا اور ابھی آپ نہیں مان رہے، تو اس وقت جو ہے کچھ یعنی جو یہودی ہیں کچھ تو نبی تورات کے ٹائم میں تورات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اور کتاب قرآن نازل ہوئی تو اس کو اس کے ٹائم میں مانا، تو وہ سچے پکے مومن بنے۔ لیکن اکثر ان میں سے جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہم تو ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے ہم نے، اور کچھ جو ہے وعدے کو پسے پشت ڈال دیتے کہ کیا تو تھا لیکن ابھی مانیں گے ہم نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو پہلے کتاب کی بات ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ وَلَمَّا، اور البتہ جب جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدقن، اس کی شان، پہلی شان کیا ہے؟ جب آیا ان کے پاس رسول، پہلی کون سی شان ہے؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر کیا؟ مصدق لما معہم، وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں ان کتابوں کی جو آپ کے پاس ہیں۔ تو فریق من الذین، نہیں، نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب۔ پھینک دیا کا مطلب یہ ہے کہ انکار کر دیا، انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا۔ اور کیسے ہو گئے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس نے سنی انسنی کر دی، اس کو بات بتائی گئی تو یوں محسوس ہوتا ہے لگتا ہے اسے بات معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایسا انداز اور ایسا رویہ اختیار کیا گویا کہ یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جیسا کہ یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ انہی کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں تھیں، تو انہوں نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گویا کہ یہ اپنی کتاب کو بھی جانتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ آگے بہت توجہ طلب ہے سبق، بہت توجہ سے سننا پڑے گا تبھی سمجھ آئے گی، اور یہ ایسا سبق ہے جو ہم نا سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے ایمانوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے انسان کا ایمان ہے۔ دیکھیں سورہ عصر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب تھوڑے وقت کے لیے آپس میں ملاقات ہوتی، یا بزرگان دین کا تھا کہ تھوڑے وقت میں ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کر دی ہے، کہ قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، جو گھاٹے سے نکل سکیں گے، خسارے سے، نقصان سے بچیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارا پورا دین یہی ہے کہ ایمان سچا ہو، عقائد صحیحہ، وعملوا الصالحات، وہ اعمال صالحہ، پھر عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ، تو یہ ایک اپنے آپ کو جو ہے نا جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینے کا سبب ہے نا۔ پھر اگلا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ دیں، اس کو کہتے ہیں وتواصوا بالحق۔ اور پھر دوسرے تکلیف دیتے، کہتے ہیں ہاں آپ کیسی بات کر رہے ہو، یہ بات تو ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھی، ہمارے ماحول میں یہ بات نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھی، آپ نے اتنے عرصے بعد کہاں سے لائی، ہم آپ سے پہلے پیدا ہوئے۔ تو پھر ڈھیر باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، تو وتواصوا بالصبر، اس پہ صبر کریں، یہی پورے دین کا گویا کہ خلاصہ ہے۔
تو بہت ساری چیزیں اس دور میں بہت تیزی کے ساتھ فتنوں کی صورت میں آ رہی ہیں جو بندے کے ایمان پہ ڈھاکہ ڈال رہی ہیں، بندے کے ایمان کو ختم کر رہی ہیں، لیکن محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، بندے کے اندر سے ایمان نکل جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا میں پھر، کیونکہ بات بہت اہم ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان اگر ذرہ برابر بھی ہوا تو ہم جہنم سے، اگر اللہ نہ کرے اللہ جہنم میں بھیجیں، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر کے سیدھا جنت میں پہنچائے، جہنم کی طرف نہ جانا پڑے۔ لیکن اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں کوئی چلا بھی گیا تو ایمان ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے ضرور نکلے گا۔ ہمیشگی کی جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا کا حکم صرف کفار کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کے بعد آئیں گے۔ اعمال صالحہ ہمارے پاس اربوں خربوں ہوں، ہم اربوں خربوں رفائی کام کرتے رہیں، لیکن آپ بہت دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ کروڑ زیرو لگا لیں تو وہ پھر بھی زیرو ہیں جب اس کے ساتھ ایک نہیں ہوگا۔ تو ایک جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ایک زیرو لگے گی تو 10 ہو جائے گا، 2 لگے گی تو 100 ہو جائے گا، 3 لگے گی تو 1000۔ تو جوں اعمال صالحہ کرتے رہیں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایک کے ساتھ جوں زیرو لگتی چلی جائیں گی تو اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایمان کے ساتھ جوں ہم اعمال صالحہ کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ قرآن شریف کی ڈھیروں آیات سے بھی ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں مبارک احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ بہت دفعہ واقعات بھی سنائے، بہرحال ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ آج کا یہ سبق بہت اہم تھا، اس لیے میں اس کے لیے اتنی تمہید باندھ رہی ہوں تاکہ یہ سبق ہمیں سمجھ آئے۔ ان باتوں کے ذریعے ہم اپنے ایمانوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد اور جب بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا، جب بھی ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کیا دعا کریں تو بس دعا کرنا کہ اللہ ایمان سلامت دے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی 2 دعائیں ہیں کہ اللہ ایمان سلامت رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ۔ تو بہت اہم ہیں یہ دونوں دعائیں۔ کچھ یہ قیامت کے نزدیک کے وقت میں ہم پیدا ہوئے، اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ فتنے ایک دوسرے کے پیچھے ایسے چلے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں تو دوسرا امڑ آتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، یہ سحر ہے، جادو ہے، ان چیزوں کا سمجھنا بہت باریک اس کے مسائل ہیں، سمجھنا مشکل ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں، ہم ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو بندہ کیا ہوتا ہے کفر کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمانوں کی حفاظت کی دعا کریں، خاتمہ بالخیر کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر والے اعمال اختیار کرنا چاہیے، اور جن کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، تو اس کو پھر توجہ سے سمجھیے گا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیچھے لگ گئے وہ، اتباع کیا انہوں نے یعنی یہودیوں نے، جو پڑھتے تھے شیاطین، یعنی جو جادو کرتے تھے، شیاطین جو اثر ڈالتے تھے، جو جادو کرتے تھے، تو یہ بنی اسرائیل یہ یہودی ان باتوں کے پیچھے لگ گئے، یعنی کہ وہ جادو سیکھنا سکھانا انہوں نے شروع کر دیا۔
علی ملک سلیمان، ہم یہاں پڑھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، ایسا ترجمہ نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سلطنت کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ جادو، اور اس کے علاوہ وقت میں بھی کچھ ایسا وقت جس کی تعیین اتنی نہیں ہے کہ کون سا وہ وقت تھا جس میں جادو کا بہت ہی غلبہ تھا، اس میں ایک وقت وہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی تھا، کہ یہ شیاطین بہت زیادہ جادو کرتے، سیکھتے، سکھاتے لوگوں کو، تو انہی باتوں کے پیچھے پڑ گئے کون؟ یہودی۔ اب ہوا ایسے تھا کہ ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک سائڈ پہ انبیاء تھے اور ان کے معجزات تھے، دوسری طرف جادوگر تھے اور ان کے سحر اور جادو تھا۔ اب ایک سائڈ پہ عوام تھی، عوام یعنی اس چیز کو نہیں سمجھ سک رہی تھی کہ یہ اللہ کے سچے انبیاء ہیں اور یہ ان کے معجزات ہیں اور یہ جادوگر ہیں اور یہ ان کے جادو ٹونے ہیں، تو وہ عوام زیادہ تر جا رہی تھی جادو کی طرف، اور جس طرح انبیاء کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح جادوگروں کی تعظیم کی جاتی تھی، کیونکہ ظاہری طور پہ دونوں خرق عادت ہیں، ایک عادت سے ہٹ کر کے باتیں ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہے، عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیں، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تشریعی امور لے کر کے آتے ہیں، شریعت لے کر کے آتے ہیں، اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سپر جو ہے تکوینی امور ہوتے ہیں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بات یہ سمجھا دیتی ہوں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی ہوئی تھی، شریعت جو ہوتی ہے وہ ظاہری طور پہ بھی اور حقیقت میں بھی، انفرادی طور پہ بھی اور مجموعہ عالم کے حساب سے بھی خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ مثلا نماز پڑھیں، نماز جو پڑھتا ہے فردن بھی فی ذاتی ہی کے اعصاب سے بھی خیر ہے، اور سارے عالم کے اعصاب سے بھی خیر ہے کہ ہم نیک بنیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ نیکی کا سامان پیدا کریں گے، بارشیں برسائیں گے، اس سے جانور جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی فائدے اٹھائیں گے، ساروں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے نا۔ جو شریعت ہے وہ ساروں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی اور حقیقت میں بھی۔ جبکہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں نا وہ لزوم مفسدہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے ظاہری طور پہ فساد نظر آ رہا ہوتا ہے، غلط نظر آ رہا ہوتا ہے فی ذات ہی، ایک بندے کی ذات کے اعتبار سے، لیکن مجموعہ عالم کی مصلحتوں کو دیکھا جائے تو وہ خیر ہوتے ہیں، شر نہیں ہوتے، یعنی خیر و شر کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ بعض دفعہ شر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن مجموعہ عالم کے حساب سے خیر ہے۔ مثلا جو حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ اسی وقت قتل کر ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے فوراً بول پڑے کہ آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ انہیں غلط لگا، ظاہری طور پہ وہ غلط نظر آتا ہے، کیونکہ ایک بچے نابالغ کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے قتل کے بدلے میں قتل کر دینا ٹھیک ہے، یوں ہی قتل کر دینا ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ بھی نابالغ بچے کو، تو ظاہری طور پہ وہ ٹھیک نہیں لگا۔ لیکن بعد میں جب اس کی تعویل بتائی حضرت خضر علیہ السلام نے تو مجموعہ عالم کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے والد کے لیے وہ بہتر تھا، اس بچے کے والد کے لیے، اور پھر اس کے بدل میں اللہ نے ایک نیک اولاد دی، ان سے نبی بھی پیدا ہوئے، پڑھنے میں آتا ہے، تو پتہ چلا ظاہری طور پہ وہ ٹھیک نہیں لگا لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ کیا تھا؟ ٹھیک تھا۔ یہ ہوتے ہیں تکوینی امور کہ جن کی مصلحتیں اللہ ہی جان رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ شر بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے ایسا کام انبیاء سے کروانا، کیونکہ یہ ان دونوں چیزوں میں عوام کے لیے فرق کرنا یہ تب ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو الفاظ کی بنا پہ ان کا جو ہے کر کے دکھائے، یہ ساری چیز سکھائے، تو وہ انبیاء تو نہیں نہ سکھا سکتے جادو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام کیا، کیونکہ ایک سائڈ پہ تھے انبیاء، ایک سائڈ پہ تھے عوام، تو ثالث ہونا چاہیے نا، ان دونوں چیزوں کے لیے کو سمجھانے کے لیے عوام کو انبیاء اور معجزے سکھانے کے لیے کوئی تیسرا بندہ آئے جو جادو اور معجزے میں فرق کر کے دکھائے۔ تو وہ
انبیاء سے اللہ رب العزت نے ایسا کام نہیں لیا جو ظاہری شر ہو حقیقت میں خیر ہو، بلکہ انبیاء سے اللہ صرف وہ کام لیتے ہیں جو خیر ہی خیر ہو، ظاہری طور پہ بھی خیر ہو اور مجموعے عالم کے حساب سے بھی خیر ہو، کیونکہ وہ معصوم بھی ہے۔ فرشتے بھی ظاہری بات ہے معصوم ہیں، لیکن بات کو سمجھیے گا، کیونکہ فرشتوں کے تابع نہیں چلنا ہوتا عوام کو، قوم کو، امت کو، جب کہ نبی جو کام کرے گا اس کے پیچھے چلنا پڑے گا کس کو؟ امت کو۔ ایک بات اور میں بتاتی ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہیں، کیوں کہ وہ امت کے رہبر ہیں، امت کے رہنما ہیں، جو کام وہ کریں گے اس کے پیچھے امت نے کرنا ہے، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو امت کے لیے آسانی ہو۔ کتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چھوڑی کہ میری امت پہ شاق نہ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا جو امت پہ فرض ہو جائے اور امت پہ شاق گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وضو میں مسواک کو فرض قرار دے دوں، لیکن امت کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مشقت ہو جائے گی، کیونکہ امت نے کیا کرنی ہے؟ اتباع۔ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو حضرت رابعہ بصریہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی، ایک میں پانی لے کے جا رہی، کہ آگ سے میں جہنم کو بجھانے آگ سے میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، کہ لوگ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں کیوں عبادات کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ان کی مجذوبانہ کیفیت تھی۔ یہ چیزیں قابل اتباع نہیں ہو سکتی کہ ہر بندہ ان کے بعد ان کی اتباع کرنے کے طور پہ یہ کہے کہ میں نے اللہ سے جنت نہیں مانگنی، مجھے جنت نہیں چاہیے، میں نے جہنم کے خوف سے نہیں عبادات کرنی، میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یہ تو ایک چند بزرگوں کی مجذوبانہ کیفیات تھی جو قابل اتباع نہیں ہے۔ قابل اتباع کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سب کے لیے عمل کرنا اس پہ آسان ہو۔ تو یہ شریعت گویا کہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ امت نے چلنا ہوتا ہے۔ تو تکوینی امور فرشتوں کے سپرد ہیں، جو کہ کچھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کر کے اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تکوینی امور یوں ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے تو ہر وقت کرتے ہیں، ہمارے سامنے کتنے کیا نام ہے ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پہ ظاہر ہو جائیں تو ہمیں لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے ظاہر تکوینی امور اتنے نہیں ہیں۔ تو اب سمجھیے گا کہ دو فرشتے اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت بھیجے، بابل شہر میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ عوام جو ہے ان کے سامنے کھل کر کے بات آ جائے کہ یہ انبیاء ہیں، یہ ان کے معجزے ہیں، ان انبیاء کے اتباع کر کے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ جادوگر ہیں، یہ ان کے جادو ٹونے ہیں، ان کے پیچھے چل کر کے آپ شیاطین کے، کیونکہ ان کو چلانے والے پیچھے شیاطین ہیں اور ان کو چلانے والے پیچھے اللہ ہیں۔ آپ نے حزب اللہ میں داخل ہونا ہے یا حزب الشیطان میں، دونوں راستے وہ فرشتے آ کر کے جادو کے اصول اور فروع بتا کر کے واضح کر دیں کہ یہ جادو ہے، یہ شیاطین کا کام ہے، اور یہ انبیاء اور معجزے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے اور ان کے ذریعے آپ نے شیاطین تک پہنچ کے جہنم کی راہ لینی ہے، اللہ تک پہنچ کے جنت کی راہ لینی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت دو فرشتے بھیجے۔ اب ظاہری بات ہے، جب انہوں نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ سحر اور جادو ہے، تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے وہ اس کے اصول بھی بتانے ہیں، اس کے فروعات بھی بتانے ہیں، اور پھر یہ آزمائش تھی۔ وہ فرشتے دونوں جو ہے جب وہ لوگوں کو بتاتے جادو، تو اس کے اصول بھی بتاتے، اس کے فروعات بھی بتاتے، اور بتانے سے پہلے ایک بات کہہ رہے تھے اصلاح کی وجہ سے،
اور یہ ہے کہ تبلیغ ایک تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی بنا پہ وہ یہ بتاتے کہ دیکھیں ہم آزمائش، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے انبیاء کے معجزے دکھا کر کے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ انبیاء، اسی طرح فرشتوں کے کچھ دلائل ظاہر کر کے بھی عوام کو بتا دیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے سے سیکھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم آزمائشیں، آپ لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، ہم یہ جادو اور جادوگروں کی وضاحت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بری چیز ہے، اس کے اصول و فروع تک آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جادو اور جادوگر کیا ہوتے ہیں اور انبیاء اور معجزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہمارے سے جادو کے اصول و فروع سیکھ کر کے تو اس کو اختیار کر کے تو اپنی آخرت بھی خراب کرے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے، ایسا نہ کیجیے گا، بلکہ یہ جادو کے اصول و فروع دیکھ کر کے تو اپنی آخرت کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اب ہمیں فرق پتہ چل گیا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہیں اور یہ انبیاء ہیں، اب ہم نے انبیاء کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کی وضاحت بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی نا، کیونکہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ اب یہ کام کیا فرشتوں نے، اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ پہلے تو انہیں کہا کہ آپ ہمیں اس کے اصول و فروع سکھا دیجئے، ہم جب پتہ چل جائے گا یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہیں، تو ان سے بچ کر کے ہم انبیاء کی راہ لیں گے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ لیکن جب سیکھ چکتے تو پھر اس جادو ٹونے کو اختیار کر کے تو پھر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے، تو پھر اس میں فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، فرشتوں کو تو اللہ نے بھیجا تھا اور اللہ نے اسی وضاحت کے لیے بھیجا تھا، وہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ آگے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کچھ اقوال اور کچھ افعال کفریہ ہوں، تو ایک کوئی عالم ساری وہ باتیں جمع کر کے بیان میں کہہ دیں یا تحریر میں لکھ دیں کہ لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ بھی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ الفاظ بھی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب وہ کہنے والا تو سمجھا رہا ہے، وہ تو نہیں نا کافر ہوا، اور دوسرا اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ انہی اقوال کو آپ اختیار کر کے تو پھر جو ہے کافر بننے، بلکہ اصلاح کی راہ لیں، ان سے بچنے کی، جو کفریہ الفاظ ہیں ان کو اختیار نہ کریں، مقصد یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا کہ شیطانوں سے بھی سیکھا، جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت فرشتوں نے بتایا اس کو بھی سیکھا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اٹھایا۔ تو اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر ہم جادو کی قسمیں بھی پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے۔ یہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے لگ گئے، پیچھے پڑ گئے، اتباع کرنے لگے، وہ یعنی یہودی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، جو شیطان جادو کے الفاظ جو جادو کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانہ میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، عوام فرق نہیں کر سک رہی کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ پیغمبر ہیں۔ اب عوام جو ہے پیغمبروں کو جادوگر سمجھ رہی ہے اور جادوگروں کو پیغمبر سمجھ رہی ہے۔ اس حساب سے جو ہے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جادو کا کام اور جادوگری کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اللہ ان کی برات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہوئی ہے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیطان نے کفروا، کفر کیا ہے کہ یہ شیاطین جو ہے نا انہوں نے جادوگروں کو سکھایا، جادوگر آگے جادو کر رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے کفر چل رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کفر نہیں چل رہا۔ یعلمون الناس السحر، سکھاتے ہیں وہ لوگوں کو سحر، جادو، یہ شیاطین جو ہیں۔ وما انزل علی الملکین، اور اتباع کرنے لگے وہ جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پہ بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت علیہ السلام،
ان پہ جو نازل کیا گیا اس کی بھی اتباع کرنے لگے، اور جو شیاطین جادو سکھاتے تھے اس کی بھی اتباع کرنے لگے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ پہلے کہتے کہ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس کفر نہ کرنا، جو ہم بتا رہے ہیں اس کو اختیار کر کے کفر نہ کرنا، بلکہ اس کو سمجھ کر کے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور انبیاء کا راستہ اختیار کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے۔ کیا سیکھتے تھے؟ ما، ایسا جادو کہ یفرقون بہ، تفریق ڈال دیتے تھے وہ اس جادو کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، کہ ایسا جادو کی ساری قسمیں تھی، ہر طرح کا جادو تھا۔ وہ ہاروت اور ماروت علیہ السلام نے سارے اصول و فروع بتائے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ سیکھ کر کے تو آگے لوگوں کے نقصان کا ذریعہ بن گئے یہودی، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان کیا نام ہے تفریق پیدا کرتے، اور بھی برے برے کام کرتے جادو کے ذریعے جو کیے جاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اللہ فرما رہے ہیں، یہاں بات سمجھیے گا۔ اب ہاروت اور ماروت علیہ السلام نے جو اصول و فروع بتائے، جادو بتایا، وہ بھی یہودیوں نے سیکھا، اور جو شیاطین جادوگروں کے ذریعے چلا رہے تھے وہ بھی سیکھا، اور سیکھ کر کے تو کیا کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن اللہ نے ساتھ ایک بات سمجھا دی جو اصل بات ہے، جو ہمیں آج سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان نقصان ڈال رہے ہیں، تفریق ڈال رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں قوت آ گئی، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جن کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، جو اپنا منہ خود کالا کرتے ہیں، اللہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ مزید پستی میں جائیں، ورنہ ایسا ہے کہ وہ ما ہم بضارین بہ، نہیں ہے وہ نقصان پہنچا سکنے والے بھی اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ہر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ہم آج ڈرتے ہیں نا جادو سے کہ ہر کوئی ہمیں جادو کے ذریعے ہمیں پس پشت نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسنون دعاؤں کا ایسا ہتھیار ہمیں دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنا کلام پاک ایسا دیا کہ جس کے آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہی اللہ نے ایسی نازل فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق جو ہے ہم ان کا اہتمام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، جب اللہ نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچتا ہے، وہ بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ کتنا ہم ان باتوں پہ یقین رکھ رہے ہیں اور کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے نقصان بتایا کہ دیکھو یہ کلمات سیکھ کر کے انہوں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی، پھر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کلمے کے ذریعے بھی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو کسی کو نقصان ہوگا، ورنہ جہاں نقصان کے اسباب ہوتے ہیں وہاں اللہ نفع دے دیتے ہیں، اور جہاں نفع کے اسباب ہوتے ہیں وہاں اللہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ خیر سے شر نکلتا ہے، شر سے خیر نکل جاتا ہے۔ نمرود کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جو پیارے چچا حضرت ابو طالب آخری وقت میں بھی کہا کہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، میں قیامت والے دن گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کی تصدیق کر دی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنا قبیلہ، میں اپنے لوگ، اپنی روایات، اپنے جو ہے آباء و اجداد کی رسومات میں ابھی جھک نہیں سکتا، ابھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور دین کو نہیں مانا۔ تو پتہ چلا ہے خیر سے شر سے خیر نکلتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ظاہر میں خیر لگ رہی ہوتی ہے اور انجام اس کا شر ہوتا ہے، ظاہری بات میں شر لگ رہا ہوتا ہے اور انجام اس کا
خیر لگ رہا، خیر نکلتا ہے، مجموعے عالم سے واقفیت اللہ کی ذات رکھتی ہے، ہم نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں۔ جو طاقت کسی کو دی جاتی ہے وہ سراسر آزمائش ہے، سراسر آزمائش ہے کہ آپ اس کو کتنا مانتے ہیں اور اللہ کو کتنا مانتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے وہ، ما یضرہم، انسان اندھا ہو جاتا ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ شیطانی کام، یہ جادو سیکھتے تھے وہ کہ یضرہم، جو نقصان دے ان کو، ولا ینفعہم، اور جو نفع نہ دے ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، دیکھیں اللہ یہاں فرما رہے ہیں یہودی جانتے تھے، اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے ہوتے، ایسا ہوتا۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ جان رہے، علم والے، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کاش ان کو پتہ ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ جاننا، معلومات جو ہیں وہ علم نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کر کے اس کو نور بنا دینا علم ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، جب اس سے نور نکلتا ہے تب اس کو علم کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ معلومات۔ ہمارے سے زیادہ علم مستشرقین لوگوں کے پاس ہے۔ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں مغربی لوگ جو کافر لوگ ہیں، ایک ہیں مشرقی لوگ جو مسلمان ہیں، درمیان کے لوگ جو ہوتے ہیں نا مستشرقین، وہ بڑی گہرائی ہوتے تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا اتنا رسوخ والا علم ہے ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث والا رسوخ والا علم ہے کہ ان کے علم کو دیکھ کر کے لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے قرآن کو کتنا جانتے ہیں، اگر یہ غلط ہوتے تو اللہ کے قرآن کو کیسے جان رہے ہوتے۔ وہ یوں حملہ کرتے ہیں کہ پھر ہمارے سکولوں کے اندر ہماری جو عصری علوم ہے اس میں ایسے لوگ چھوڑے گئے ہیں جو ہماری ساری شریعت کو جانتے ہیں لیکن شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی اپنے ظاہری شریعت دکھا کر کے تو اپنی طرف اندر ان کا باطن اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو بالکل اللہ ان یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان چکے تھے وہ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جو خریدار بنے جس کے یہ جو چیز انہوں نے خریدی، مَا لَهُ، نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ۔ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ جو جادو ہم سیکھ رہے ہیں نا اس سے ہمیں نفع بالکل بھی نہیں ملنا، اس کے ذریعے ہمارا ایمان چلا جائے گا، تبھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا نا، جب ایمان چلا جاتا ہے تب آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان چکے تھے یہ یہودی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں، مَا لَهُ، نہیں ہے اس چیز کے ذریعے ان کا فی الآخرت، آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، آخرت ختم ہے، انہیں معلوم تھا یہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور البتہ بہت برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے ذریعے انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنی جانیں اس پہ لگا دی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ وہاں اللہ فرما رہے ہیں جان چکے، یہاں فرما رہے ہیں کاش یہ جان لیتے، یعنی کاش جو انہیں معلوم تھا اس پہ عمل پیرا ہو کر کے تو یہ انبیاء کے راستے پہ چلتے، یہ جادوگروں کے راستے پہ نہ چلتے۔ سب کچھ انہیں معلوم تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکے، اپنی تعلیم کو نور نہیں بنا سکے۔ تبھی تو مفتی شفیع عثمانی صاحب نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے تو سب سے سوال کیا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا، تو انہوں نے کسی نے کہا معلومات کو کہتے ہیں، کسی نے قرآن کی تعلیم کو کہتے ہیں، حدیث کی تعلیم کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کو سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کیے بغیر چین نہ ملے، کیونکہ عمل کر کے نور بنتا ہے۔ تو علم نور ہوتا ہے، نور عمل کے ذریعے بنتا ہے، ورنہ وہ نور نہیں بنتا، وہ نری معلومات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے نقصان، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر لادا جا رہا ہے، وہ ہمارے عمل میں نہیں آیا، وہ نور نہیں بنا، وہ آخرت کے فائدے کا ذریعہ نہیں بنا۔ تو معلومات اکٹھی کرنا کافی نہیں ہے۔ معلومات جیسا میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ مستشرقین کے پاس بہت ہے، یہود و نصارہ کے پاس بہت معلومات تھیں، بہت بڑے بڑے عالم تھے، لیکن کیا کہ اس پہ عمل
نہیں کر سکے. اس علم کو انہوں نے آمدن کا ذریعہ بنایا. لوگوں قرآن تورات میں انہوں نے تحریف کی. کیوں کی؟ ان کے پاس علم تھا. جو ان کی عوام تھی جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے تحریف بھی نہیں کی. تو انہوں نے اپنے علم کو کس کا ذریعہ بنایا؟ نقصان کا ذریعہ بنایا. علم کو نور نہیں بنایا. تو ہم نے فائدہ تب اٹھانا ہے جب ہم اپنے علم پہ عمل کر کے اس کو نور بنائیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے، یعنی اس راستے کی بجائے وہ انبیاء والا معجزے دیکھ کر کے راستہ اختیار کرتے، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے وہ، تو لَمَثُوبَةٌ، البتہ انہیں اجر ملتا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، خیرٌ، بہت اچھا اجر ملتا. کیونکہ دو راستے تھے نا. آ کر کے ہاروت و ماروت نے دو راستے بتائے نا کہ انبیاء کا یہ راستہ ہے اور شیاطین کا یہ راستہ ہے. تو اگر یہ انبیاء والا راستہ اختیار کر لیتے، اس آیت آخری آیت میں یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور ڈر جاتے، وہ جادوگروں والا راستہ چھوڑ دیتے، لَمَثُوبَةٌ، اجر ملنا تھا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیرٌ، بہت اچھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے. تو اب اس چیز کو سمجھیے گا. پہلی بات، سحر، سین کے زیر کے ساتھ سحر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے عرفی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، لغت میں یعنی ویسے لغوی طور پہ جادو کہتے ہیں جو مخفی چیز ہوتی ہے اسباب کے ذریعے، جس کے اسباب مخفی ہوں. اس میں بہت ساری قسمیں ہیں. ایک معنوی یہ ہے کہ جیسے کلمات ہوتے ہیں. کوئی دیکھیں ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے شف تو اگلے کو آرام آ جاتا ہے، تو اس کا اثر ہے. کلمات کا، قرآن کی آیات کا اثر ہے. اسی طرح اور شیاطین کے کلمات ہوتے ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا لغوی اعتبار سے جادو ہے اور معنوی اثر ہے. اس کا سبب موجود ہے لیکن سبب کیا ہے؟ معنوی ہے. اور ایک ہوتا ہے غیر محسوس نہیں ہوتا، جیسے شیاطین کا اثر. شیاطین جن ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کیا اثر ڈال دیتے ہیں نا، اثر ان کا اثر. اور ایک ہوتا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن مخفی ہو، جیسے مقناطیس کا اثر کہ کسی مخفی جگہ میں لوہا رکھ کر کے تو ہل رہا ہوتا ہے مقناطیس، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ ہل رہا ہے، پتہ نہیں جادو ہو رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ کیا چھوڑا ہوتا ہے؟ لوہا چھوڑا ہوتا ہے جس کا اثر اسے کھینچ رہا ہوتا ہے. اور کچھ اثرات ہوتے ہیں یہ سیارات، نجوم، یہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے. یہ سارے لغوی احساب سے ہیں. عرفی احساب سے جو عام لوگوں میں مشہور ہے وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ہیں یہی کلمات کے ذریعے، اور ایک ہیں جن و شیاطین کے ذریعے، اور ایک ہے یہ ستارے کے ذریعے. اور جو اصطلاحی ہے نا، اصطلاحی حساب سے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، یعنی شرعی طور پہ جادو کسے کہتے ہیں؟ امر عجیب، ایک عجیب کام، خرق عادت، جو کیا ہو، کس طرح ہوتا ہے جادو جو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں. ایک ہوتا ہے شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے کلمات کہنا جس میں ان کی تعریف ہو اور اس کے ذریعے وہ خوش ہو جائیں، یا ستارہ پرست بن جائیں، ستاروں کی پوجا کریں، ستاروں کو مستقل مانیں کہ یہ اثر ان کا ہوتا ہے. بے شک ستاروں کا اثر ہے، اثر تو ہر چیز کا ہے. آگ کا اثر ہے کہ وہ جلاتی ہے، چھری کا اثر ہے وہ کاٹتی ہے، لیکن مسبب الاسباب، مدبر الامور، مستقل جو اثر ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہتے ہیں اثر ڈلتا ہے، اللہ نہیں چاہتے اثر نہیں ڈلتا. اگر ہم مان لیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کے اندر اصل اثر ہے تو یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس طرح کے جادو کو شیاطین کب راضی ہوتے ہیں؟ جب ایسے کلمات کہیں جن میں شیاطین کی تعریف ہے. اللہ کا پورا قرآن ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنے کو کہہ رہا ہے اور ہم اس کی تعریف میں کلمات کہیں تو کیا اللہ راضی ہوں گے؟ کیا یہ ایمان کی باتیں ہیں؟ یہ کفر ہے.
اور پھر شیاطین ایک اور کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ ایک تو راضی ہوتے ہیں ایسے کلمات کہیں جس سے میں ان کی تعریف ہو، ایک راضی ہوتے ہیں جب ہم ستارہ پرست بن جائیں، ستارے کی عبادت کریں، اور ایک اس وقت راضی ہوتے ہیں جب ناحق کسی کو قتل کر کے اس کے خون سے وہ کلمات لکھے جائیں۔ یعنی راضی کس سے ہوتے ہیں؟ گندگی سے۔ جس طرح فرشتے راضی کس سے ہوتے ہیں؟ طہارت سے۔ جتنی طہارت ہوگی اتنے فرشتے قریب آئیں گے، اتنا ہمارے دل میں اچھی باتیں القاء کریں گے۔ جب ہمارے دل میں اچھی باتیں کب القاء ہوتی ہیں؟ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں نا، اللہ نے فرشتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ کب القاء ہوتی ہیں؟ جتنا ہم پاک رہیں گے، جتنا ہم باوضو رہیں گے۔ آپ بے وضو ہو کے باوضو ہو کر کے دیکھیے، یقین کریں، آپ جب باوضو ہوں گے تو اس وقت دل چاہے گا یہ تسبیح بھی پڑھ لوں، میں اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لوں، چلے میرا وضو تو ویسے بھی ہے، میں 2 نفل پڑھ لیتی ہوں۔ ایسا دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں نا۔ جب ہم بے وضو ہیں تو نماز کٹائے کس طرح وضو کروں، نماز بھی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہمارے قریب نہیں آتے جب ہم پاک نہ ہوں، جب ہم گندے رہیں۔ تو شیاطین ادھر جڑ پکڑ لیتے ہیں بندہ جتنا گندا رہتا ہے۔ تو جتنے لوگ گندے رہتے ہیں اتنا ہی ان کے جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جن دنوں میں خواتین کی ماہواری چل رہی ہوتی ہے ان میں اگر وہ جادو کا وہ کچھ بھی کرتی ہیں، جادو ٹونے کا کام، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیاطین سے امداد لی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی جادو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ شیاطین سے امداد لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو شرعی لحاظ سے کون سا جادو ہوتا ہے، اور عرف میں کون سا ہے، اور لغت کے کون سا ہے۔ اب جادو کی قسمیں سمجھیں۔ جادو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جادو ہوتا ہے نظر بندی، تخیل، جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کہ تخیل میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے لاٹھیاں اور جو رسیاں ہیں یہ سانپ بن کے چل رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں سانپ نہیں بنے تھے، نہ رسیاں نہ لاٹھیاں، کیا تھا؟ یہ ایک نظر بندی تھی، یہ ایک تخیل تھا کہ جو ذہن پہ اثر ڈال کر کے اگلا بندہ یہ محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتی ہے نظر بندی اور تخیل؟ ایک ہوتا ہے قوت خیالیہ سے، قوت خیالیہ ہاتھ کی چالاکی سے۔ تو جیسے ابھی بھی جائے نا کسی سیرگاہ میں تو وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں؟ شعبدہ بازی دکھا رہے، ہاتھوں کی تیزی سے، حالانکہ وہ کچھ بھی جادو نہیں ہوتا، انہوں نے ایک سیکھا ہوتا ہے، ہاتھوں کی ان کی تیزی ہوتی ہے، قوت خیالیہ کے ذریعے وہ دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت میں جادوگروں نے کیا، جو ہاتھ کی تیزی ہے اور جو قوت خیالیہ ہے، جس کے ذریعے نظر بندی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے کیا نام ہے، خیالات میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے وہ بھی تخیل ہی ہوتا ہے، وہ بھی نظر بندی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ شیاطین کے ذریعے ہوتی ہے۔ شیاطین کے جیسے اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، کہ شیاطین جادو کے ذریعے یعنی کہ ان پہ اترتے ہیں جو بہتان باندھنے والے اور گناہگار گندی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شیاطین ان کو امداد دیتے ہیں اور وہ آگے سے تخیل اور نظر بندی کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا جادو کون سا ہوتا ہے؟ تیسری قسم کا جادو یہ ہوتا ہے کہ اتنا سخت جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو نہیں مانتے، لیکن جمہور جو ہمارے بڑے علماء حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جادو کے ذریعے۔ کیوں؟ اس میں وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے راز بتائے، انہوں نے بڑی بڑی باتیں بتائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہودی تو تھے ہی جادوگر، وہ ایک دم ان پہ اثر ڈالتے کہ یہ کیوں مسلمان ہوا ہے، ہمارا اتنا بڑا عالم اور مسلمانوں کو تقویت دی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا
تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو ان کی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شکل سے دوسری شکل بدلا جا سکتا ہے۔ اب ان کی حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ بدلا جا سکتا ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں۔ دوسرا یہ بات ثابت ہوئی کہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات کہے، اگر کوئی بندہ وہ کلمات کہے تو اس سے پہ کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کہ یہودیوں سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا۔ حضرت کعب نے وہ الفاظ پڑھے تو ان پہ یہودی اثر نہیں ڈال سکتے جادو کا، تو اگر وہ کلمات پڑھے جائیں تو یہودیوں کا کیا، کسی جادوگر کا کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ اے اللہ میں ایسے اللہ کے بڑے نام، اللہ کی بڑائی کی پناہ میں آتی ہوں کہ جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز بھی اللہ سے بڑی نہیں ہے، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں۔ پھر وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فاجر، کہ میں تمام ایسے کلمات کی پناہ میں آتی ہوں کہ جن سے آگے نہ کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا، ان کلمات سے آگے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر وَبِالْأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء الحسنہ کہ عالم منہ و ما لم عالم، کہ جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی، ان سب کے من شر ما اجد، من شر ما خلق و برأ و زرع، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے تمام اسماء الحسنہ جن کو میں جانتی ہوں یا میں جن کو نہیں جانتی، ان سب کے ذریعے میں ہر جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس کو وجود دیا، اللہ نے اس کو پھیلایا، اس کے شر سے میں پناہ میں آتی ہوں۔ تو تین بڑے واسطے دیے گئے، ایک اللہ کے واسطے، ایک اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کا واسطہ اور کی پناہ، اور ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی پناہ۔ تو اتنی تین بڑی پناہوں میں جب بندہ آ جائے، اور کس سے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شرورات سے۔ تو یہ کلمات ہمیں یاد کرنے چاہیے، میں نے بھی یاد کیے، بہت عظیم کلمات ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ذرا خلق پیدا کیا، و ذرا اور وجود بخشا، پیدا کیا، وجود بخشا اور پھیلایا، قریب قریب ہی معنی ہوتے ہیں، ایک ہی خلق کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کر دیا، پیدا کیا تو سب کو پھیلایا نا، وجود بخشا۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے جو زیادہ اہم تھی، وہ کیا تھی کہ اس وقت بھی عوام کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سے معجزے اور کون سا جادو ہے، کون سے پیغمبر ہیں اور کون سے جادوگر ہیں۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فرق کیسے پتہ چلے گا۔ ایک اصل فرق ہے، اصل فرق کیا ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ اسباب طبعیہ مخفیہ سے ہوتا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ رب العزت جب قرآن میں بھی ہمارے سے بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ کے مطابق، ہمارے اسباب کی دنیا کے حساب سے ہی اللہ ہمارے سے قرآن میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اسباب کی دنیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نزول فرمائیں گے تو آسمان سے دمشق کے مینارے تک جو ہے ایسے ہی آ جائیں گے، لیکن جب اسباب کی دنیا میں آئیں گے تو وہاں سیڑھی لگے گی تو نیچے آئیں گے۔ اب اسباب کی دنیا میں تو اسباب کے ذریعے آئیں گے، تو اسباب ضروری ہیں۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ اونٹ باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں یا کھلا چھوڑ کے؟ اونٹ پہلے باندھے پھر اللہ سے پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنا سنت نبوی ہے، لازمی ہے۔ تو اسباب، یہ جو جادو ہوتے ہیں اسباب طبعیہ مخفیہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اسباب طبیعہ کہ ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں ایک سبب اختیار کر رہے ہیں تو ہم زندہ رہ رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں ایک سبب اختیار کر رہے ہیں
تو ہم بجھا رہے ہیں، ہم ماچس جلا رہے ہیں، ایک سبب اختیار کر رہے ہیں تو کیا نام ہے چولہا جلا رہے ہیں، اب ہم چھری ایک سبب استعمال کر رہے ہیں تو ہم کوئی چیز کاٹ رہے ہیں، تو یہ سارے اسباب سے ہم چل رہے ہیں، کس سے؟ اسباب. لیکن اسباب کے اندر جو طاقتیں ڈالتے ہیں نا وہ اللہ ڈالتے ہیں، صرف اسباب خود بخود نہیں چلتے. کوئی سبب بھی جب دیکھیں چھری کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے، ایک سبب ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی کیونکہ اللہ نے پیچھے طاقت نہیں دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ نے انہیں نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے پیچھے طاقت نہیں دی. اسباب ضرور ہیں لیکن پیچھے اسباب کی جو لگام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ چاہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تکلیف تھی، اللہ رب العزت نے ایک بوٹی استعمال کرنے کو کہا، انہوں نے وہ بوٹی استعمال کی، ان کو آرام آ گیا، اور دوبارہ جب پھر تکلیف ہوئی انہوں نے پھر استعمال کی، ان کو آرام نہیں آیا. تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اب آرام نہیں آیا، تو کہا پہلے آ گیا تھا، جی آ گیا تھا، اب پہلے جب میں نے بتایا تھا تو میں نے اس میں اثر ڈال دیا تھا، ابھی آپ نے خود استعمال کی، پیچھے میں نے اثر نہیں چھوڑا تو فائدہ نہیں ہوا. تو اسباب ضرور ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے، اس کی لگام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ جادو کی طاقت بھی یہ جو شیاطین کے ذریعے ہوتی ہے، شیاطین اور جنات کو اللہ رب العزت نے یہ ان افعال و اعمال کی قوت دی ہے، اللہ نے دی ہے انہیں قوت. کہ فرض کریں اب میرے ابو سعودیہ رہ رہے ہیں تو وہاں سے انہوں نے خط لکھا تو خط مجھے یہاں پڑا ہوا نظر آیا. خرق عادت بات ہے نا کہ یہ کیسے اچانک یہاں آ کے گرا، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی سبب کے ذریعے آیا ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ مخفی ہے، مخفی ہے، شیاطین اور جنات کے ذریعے یہاں پھینک دیا گیا. ایسا سبب نظر نہیں آ رہا، خرق عادت محسوس ہو رہی ہے لیکن سبب ضرور ہے. ایسے اتنے کام معجزے کے ذریعے نہیں ہوتے، کیونکہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جادو جو ہوتا ہے اسباب طبیعت سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے سبب ہوتا ہے، چاہے ہمیں مخفی ہے جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ چھپا ہوا سبب جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن سبب پیچھے موجود ضرور ہے. لیکن جو ہوتا ہے معجزہ وہ خالص اللہ کا فعل ہوتا ہے. اللہ یوں تو نہیں کرتے خط آ کے یہاں گرے، یہاں سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ خط آ کے یہاں گرے، اللہ تو ایسا نہیں کرتے نا. اب ناقۃ اللہ، اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، یہ کوئی معجزے کے جادو کے ذریعے تو نہیں کر سکتا، یہ خالص اللہ کا فعل ہے. اللہ بڑے بڑے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ خالص اللہ کا فعل ہے. حضرت نمرود علیہ السلام اور حضرت نعوذ باللہ حسبنا اللہ، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آگ میں ڈالا کہ اگر قریب برابر سے پرندہ گزر جاتا تو وہ بھی بھن جل کر کے نیچے آ گرتا، اتنی سخت قسم کی آگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے، کوئی ڈال بھی نہیں سکتا تھا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جو انہیں تکلیف دے، ٹھنڈک بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی، بہت سلامتی والی. تو یہ خالص اللہ کا فعل ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو جادو ہوتا ہے وہ اسباب طبعیہ کے ذریعے ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتے ہیں، سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا، خرق عادت محسوس ہو رہا ہوتا ہے، عام عادت سے ہٹ کے بات محسوس ہو رہی ہے. عام عادت تو یہ ہے کہ خط جو ہے کسی ڈاکیے کے ذریعے آئے گا، لیکن یہاں خرق عادت نیچے آ گرا، سبب ضرور موجود ہے لیکن سبب مخفی ہے. شیاطین اور جنات کو یہ اللہ نے طاقت دی ہوئی، ان کے ذریعے ایسا ہو گیا. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. جیسے وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی پھینکی نا، مٹھی کہاں تک جائے گی؟ ایک بشر کے ذریعے کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے ہر ایک آنکھ میں پہنچا دی. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نہیں مٹھی پھینکی، لیکن مٹھی پھینکی اللہ نے، یعنی اللہ نے سب آنکھوں میں پہنچا دی نا. یہ معجزہ ہوا، سب تک پہنچا دی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذان دی، سب تک پہنچ گئی. تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. اب عوام کو کیسے پتہ چلے یہ خالص اللہ کا فعل ہے اور یہ شیاطین و جنات کے ذریعے؟ کیونکہ یہ بھی خرق عادت ہے، یہ بھی خرق عادت ہے، عوام کو تو نہیں پتہ چل سکتا. اس کے لیے دو سمجھنے کی باتیں. اور ایک یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے
شیاطین اور جنات کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے وہ گندے قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ انبیاء جو معصوم ہیں، جتنا کوئی گناہ سے ستھرا پاک ہوگا اسے اللہ نبوت عطا فرمائیں گے نا، تو اسے معجزے عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے کہ اس کی ظاہری باطنی طور پہ گندہ ہے، ظاہری طور پہ بھی گندہ ہے، باطنی طور پہ بھی گندہ ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے نبوت ملی اور اس کی وفات باتھ روم میں ہو، ہاں تو یہ معجزہ نہیں ہو سکتا نا، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اور معجزے کی تیسری پہچان یہ ہے کہ جب کوئی نبوت کا، کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ پھر جادو نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر اس پہ جادو چل جائے، ادھر سے دعویٰ بھی ہے ادھر جادو بھی چل گیا، تو پھر لوگ اس کو نبی ماننا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے ہاتھ پہ کبھی بھی جادو نہیں چل سکتا، اس کے ہاتھ پہ جادو نہیں چل سکتا۔ یہ 3 پہچان ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس جادو کا حکم کیا ہے۔ اب دیکھیں، جو جادو اصطلاحی قرآن و سنت کے مطابق جادو ہے، ایک تو ہوتے ہیں ٹوٹکے، ہیں جی، ٹوٹکے تو ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جادو بندہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ شیاطین کو خوش کرے گا۔ اچھا، سارے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ جب ہم اسے خوش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض؟ جب اللہ ناراض ہوں گے تو بندہ گناہگار ہوگا یا نیک؟ گناہگار ہوگا نا۔ ایک گناہ یہ ہے۔ دوسرا، وہ ایسے کلمات اختیار کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں، دوسرا گناہ۔ تیسرا، اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تیسرا گناہ۔ چوتھا یہ ہے کہ کفر والی، اب شیاطین کو خوش کرنا، ناحق کسی کو قتل کر کے کفر ہے یا نہیں؟ اور پھر ستارہ پرست بن جانا کفر ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ جادو کی جتنے بھی طریقے ہیں جن میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، کفر و شرک کے ذریعے ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، فسق و فجور کے ذریعے ہے تو بندہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جائز پھر ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے بندہ کافر بنے، جس کے ذریعے بندہ فاجر بنے، تو کافر و فاجر بن کر کے تو کیا وہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ جادو کیا ہے؟ جادو سیکھنا بھی حرام ہے، جادو سکھانا بھی حرام ہے، جادو کرنا بھی حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ اب ایک جادو وہ ہے جو ایسے کلمات ہیں، ایک تو سمجھ آئی نا کہ شیاطینی قرآن و حدیث کی کوئی بات ہی نہیں لکھی ہوئی، ایسا تعویذ کسی نے دیا کہ جس پہ قرآن نہیں لکھا ہوا، حدیث نہیں لکھی ہوئی، کلمات الہیہ نہیں لکھے ہوئے، اسماء الحسنہ نہیں لکھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، شیاطین کے کوئی الفاظ ہیں تو وہ تو کفر ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کفریہ کلمات ہیں یا کیا ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہے۔ اب ایک ہے تعویذ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس پہ حدیث کے کوئی الفاظ ہیں، حدیث کے تو نہیں ہوتے، یا تو کلمات الہیہ ہوتے ہیں، اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، یہ قرآنی آیات قرآنی ہوتی ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر بھی اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ ایسے تعویذ بھی اگر کوئی ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی مکمل حرام ہے۔ صرف تھوڑی سی اجازت ہے ان کی کہ جو کلمات قرآنیہ ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، جائز امور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور پھر لوگوں کے دفع مضرت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان سے نقصان ہٹانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے کسی حساب سے جائز ہے۔ بس صرف کون سے والے کہ کلمات قرآنیہ ہوں، اسماء الحسنہ ہوں، جائز امور کے لیے ہوں، ناجائز مقاصد کے لیے نہ ہوں، اور کیا؟
اور کیا بات میں نے بتائی ہے؟ دفع مضرت کے لیے ہوں، دوسروں سے نقصان ہٹانے کے لیے ہوں. کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہیں جی، اس کو کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیا، اس پہ دم ڈال دیا، تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ ساری تفصیل تھی کس کی؟ جادو وغیرہ کی. آج دیکھیں، ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور عامل ہمیں یہ کہہ کر کے کچھ پیسے ہم سے لیتے ہیں. کچھ تو یہ کہہ کر کے لیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہم نے آپ کا علاج کرنا ہے تو زعفران لینا ہے، کوئی ایسی چیزیں لینی ہیں، یہ جو پنسار سٹور سے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، اس کے ذریعے تھوڑا سا آپ کا علاج ہوگا. اور ایک کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام جو ہے یہ شیاطین سے کروانا ہوتا ہے، اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے فلاں جگہ گوشت ڈالنا ہے، فلاں جگہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، فلاں جگہ بہت مشکل طریقے سے ہمیں یوں خون کے ذریعے ہمیں یہ اہتمام کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں بہت لمبے چوڑے چلے بھی کاٹنے پڑیں گے، اور پھر جو ہے ہمیں جو ہے اس کے لیے خرچہ بھی کافی کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کا جو بہت لمبا کام ہے، آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، اور کالا جادو صرف گندے خون سے ہی ختم ہو سکتا ہے، صرف یہ جو چلہ میں کاٹوں گا اسی سے ختم ہو سکتا ہے، اور کالا جادو شیاطینی امداد کے بغیر اتر ہی نہیں سکتا. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ ابھی بھی ہم نے سمجھا کہ یہ خالص کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان. 3 چیزیں کفر ہیں. 3 چیزوں میں سے کوئی چیز لفظ آپ کے ساتھ کوئی بولے نا تو یوں سمجھے کہ یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. کیا بولے؟ ستاروں کو مستقل مانے، ستاروں کے اثر کو مستقل مانے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ستارہ یہ کہہ رہا ہے آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا، آپ کا ستارہ کہہ رہا ہے یوں ہوگا، تو یہ ستارے کو کے اثر کو مستقل ماننا کفر ہے. کوئی بھی عامل شیاطین و جنات سے امداد حاصل کر رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، ان کی منت کرنی پڑتی ہے نا، ان کو راضی کرنا پڑتا ہے، ان کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ یہ کالا جادو جو ہمارا اتار رہا ہے نا، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. یہ کوئی بھی ایسا کالا جادو نہیں ہوتا، یہ ہمارے کالے اعمال ہوتے ہیں اگر حقیقت سمجھی جائے. کیونکہ جتنے بھی بندے کو نقصان ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ہو رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا استغفار کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سجدے میں سر رکھے نا، یا غفار اغفر لی 3 بار پڑھیں کہ اے بخشنے والے مجھے بخش دیجئے. تو یقین جانے سر اٹھانے سے پہلے اگر ہم توبہ کے ارکان باقی پورے کر رہے ہیں، کسی کا حق مارا ہے اس کو حق دے رہے ہیں، کوئی روزے چھوڑے، کوئی نمازیں چھوڑی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، پچھلے گناہ پہ معافی مانگ رہے ہیں اور نادم ہیں، شرمندہ ہیں، انہی کیفیات کے ساتھ ہم توبہ کر رہے ہیں، تو سر اٹھانے سے پہلے اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے. جادو کرنے والے، نقصان کرنے والے، میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت دیکھا کہ ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ یقین کریں وہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ اگر یہ ہم کلمات نہ پڑھتے تو لوگ ہمیں معذور کر دیتے، لوگ ہمیں گدھا بنا لیتے، لوگ ہمارے سے دین دنیا چھین لیتے، لوگ ہمارا ظاہری طور پہ ہمارے جسموں میں کیا طاقتیں ہیں؟ ساری طاقت روح کی ڈلتی ہے. تو روحانی طور پہ ہم مضبوط ہوں. روحانی طور پہ ہم کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو طاقتور مومن جو ہے کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے، سستی سے، کاہلی سے، ان باتوں سے پناہ مانگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہیں ہے. چست، اللہ پہ یقین کرنے والا، ستھرا دل، طہارت والا جسم، مضبوط روح اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر
ومن شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمور وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اس ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 باتوں سے پناہ مانگی ہے. 40 باتوں سے ہم وہ دعائیں اختیار کریں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے, آپ نبیوں کے بھی سردار تھے, آپ خاتم النبیین تھے, آپ محبوب خدا ہیں, آپ معصوم تھے. یہ سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے بتایا کہ ہم ان کو اختیار کریں. تو اللہ ہمیں یہ مضبوط ہتھیار, بجائے اس کے کہ ہم کہیں جا کر کے اپنے ایمانوں کو خراب کریں, اپنے ایمانوں کو کمزور کریں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.